السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ معزز ناظرین، گزشتہ درس میں لقمان حکیم کی جو تیسری وصیت تھی نماز قائم کرنے کے تعلق سے، اس کی اہمیت پر کل آپ لوگوں کے سامنے درس دیا گیا۔ اسی آیت کریمہ میں ان کی چوتھی وصیت جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند کو حکم دیا، نصیحت اور وصیت کی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، یہ اس امت کی پہچان ہے، اور اس امت کی بھلائی اسی وقت تک رہے گی جب تک امت مسلمہ اس فریضے کو انجام دیتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ قابل غور یا قابل ذکر نکتہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے پہلے بیان کیا، اور علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کے اندر معروف کا حکم دینا، منکر اور شر اور برائی سے لوگوں کو روکنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان سے پہلے اس کو بیان کیا۔ حالانکہ ایمان ضروری ہے، ایمان تو بنیاد ہے، ایمان کے بعد ہی ساری چیزیں کسی پر فرض ہوتی ہیں، لیکن پہلے بیان کر دینے سے اس کی اہمیت دوبالا ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نماز اور زکوٰۃ سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ جو مومن مرد ہیں یا مومن عورتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اولیاء ہیں۔ یا امرون بالمعروف، وہ لوگوں کو منکر کا معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں یا جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین رحمت کرتا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز، غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیان کیا، اور جو لوگ ان اوصاف سے متصف ہوں گے، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی، ان کے لیے اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا انعام اور اکرام کہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے آغوش میں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں انہیں ملیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت اہم فریضہ ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام کی بقا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بقا میں ہے۔ اسلام کی اشاعت اس فریضے کے ادا کرنے میں ہے۔ برائی کا خاتمہ، شر کا خاتمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کرنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء نے اسے اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا ہے، الرکن السادس فی الاسلام۔ بہت سارے علماء کرام نے، یہ انبیاء کا عمل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کو داعی بنا کر کے، مبلغ بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، اور سب نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقدس فریضے کے اوپر عمل کیا،
اور سب کو معروف کا حکم دیا اور لوگوں کو منکر سے روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دو اور لوگوں کو طاغوت سے بچاؤ۔ اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑا معروف ہے، طاغوت سے لوگوں کو بچانا یہ سب سے بڑے منکر سے لوگوں کو روکنے کی بات ہے۔ سب سے بڑا منکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بات کی جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور پر ایمان لائے جائے۔ ایسی سب سے بڑا معروف، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا۔ تو یہی انبیاء کرام کا مقصد تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک سے منع کرتے تھے، معروف کا حکم دیتے تھے اور لوگوں کو منکر سے روکتے تھے۔ یہ تمام انبیاء کرام کا عمل رہا ہے، یہ ان کا مقدس فریضہ اور عمل ہے۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ امرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ آپ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو شاہد بنا کر کے، سراج منیر بنا کر کے اور اس طریقے سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ وداعیا اللہ بإذنہ، اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا آپ کو بنا کر کے اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا۔ لہذا دین کی طرف دعوت دینا، معروف کا حکم دینا، لوگوں کو منکر اور شر اور برائی سے روکنا، یہ انبیاء کرام کا عمل رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا بھی عمل ہے، یہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اہل ایمان کی بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی کہ التائبون العابدون، پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ معروف کا حکم دینے والے ہیں اور منکر سے روکنے والے۔ تو جہاں یہ انبیاء کرام کا عمل ہے، وہیں یہ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا بھی یہ عمل رہا ہے کہ یہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں، قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے میری راہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر، یعنی علم کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر۔ علم اور معرفت دین کا حکم دینے کے لیے ضروری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا، بصیرت نہیں ہوگی، تو کس چیز کی دعوت دے گا وہ؟ ممکن ہے جسے وہ معروف سمجھتا ہے وہ منکر ہو، اور جسے منکر سمجھ کر کے لوگوں کو منع کر رہا ہو وہ معروف ہو۔ اس لیے دعوت دینے والے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقدس فریضہ انجام دینے والے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے نبی کا عمل۔ اللہ فرماتا قل ھذہ سبیلی، آپ فرما دیجیے میری راہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ سب کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، اپنے نفس کی طرف نہیں اور اپنے منہج کی طرف نہیں، لوگوں کی طرف نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ پر ایمان کی دعوت دینا۔ لہذا یہی جو اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا اور بلاتا ہے، اپنے افکار کی طرف دعوت دے کر کے وہ لوگوں کو بلاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ داعی نہیں ہیں۔ داعی اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے، وہی اصل میں داعی اور مبلغ ہے، وہی نبی کے فریق نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہے، اور وہی انبیاء کرام کے جو فریضہ انجام دیا اس کو انجام دینے والا ہے، جو اپنے منہج کی طرف، اپنے بنائے ہوئے افکار و اصولوں کی طرف اور اپنی بنائی ہوئی جماعت اور پارٹی کی طرف بلائے، وہ میرے ساتھیوں اللہ کی طرف بلانے والا نہیں ہے۔ اگرچہ لغت کے اعتبار سے اس کو داعی کہہ دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ داعی نہیں ہے۔ وہی داعی ہوگا جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں قل ھذہ، اللہ فرماتا قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت پر، بصیرت کے ساتھ، علم اور معرفت کے ساتھ۔ اس لیے علم ضروری ہے دین کی دعوت دینے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ آپ نے جن کو بھی دعوت کے لیے بھیجا وہ سب کے سب علماء میں سے تھے۔ مصعب بن عمیر کو بھیجا مدینے کے اندر، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا یمن اور عدن اور زبید، ان علاقوں میں وہ سب کے سب دین کے کیا تھے؟ علم رکھنے والے تھے۔ اور آپ کے پاس جب لوگ آئے، چند قبیلے کے لوگ، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں،
لہذا ہماری طرف آپ دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو بھیجیے۔ تو آپ نے 70 قرہ کو بھیجا تھا۔ قرہ کہتے ہیں جو دین کا عالم ہوتا ہے، حافظ قرآن، قرآن کو یاد رکھنے والا، دین کا علم رکھنے والا، ان لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا، عام لوگوں کو آپ نے نہیں بھیجا۔ لہذا اس مقدس فریضے کو جو انجام دے گا وہ وہی دے گا جو عالم ہوگا۔ علم ضروری ہے اس کے لیے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، جب تک وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا لوگوں کا علاج نہیں کر سکتا، جب تک ڈرائیور کوئی نہیں بنے گا گاڑی نہیں چلا سکتا ہے۔ تو یہ دعوت اللہ کا فریضہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء اس فریضے کو ادا کریں گے۔ جی ہاں، تو یہ اللہ کا فرماتا ہے کہ قل ھذہ سبیل ادعو اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، میری اتباع کرنے والے، میری پیروی کرنے والے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی یہی ہے کہ وہی دین کی دعوت دے جو اس کا علم رکھنے والا ہے۔ جو اس کا علم رکھنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح طریقے سے حقیقی معنوں میں وہ دین کا داعی اور مبلغ نہیں ہے۔ لغت کے اعتبار سے اس کو داعی کہا جا سکتا ہے، مبلغ کہا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی کچھ پہنچا رہا ہے لوگوں کو۔ ہمارے نبی نے ان لوگوں کو بھی داعی کہا ہے، دعات کہا ہے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ دعات علی ابواب جہنم، ایک تو وہ داعی ہیں جو جنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، کچھ وہ دعات ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جیسے علماء سو ہوتے ہیں اور علماء حق ہوتے ہیں، ایسے ہی دعات جو دعات باطل ہوتے ہیں اور دعات حق ہوتے ہیں، ہر زمانے میں یہ چیز رہی ہے۔ تو یہ لوگ جو اپنے منہج کی طرف، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی طرف، اپنی لانچ کی ہوئی بنائی ہوئی جماعت کی طرف جو لوگوں کو بلاتے ہیں، در حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے دین کی طرف بلانے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف، سنت کی طرف، فرائض واجبات کی طرف، لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہیں، کفر سے منع کرتے ہیں، بدعت و خرافات سے منع کرتے ہیں۔ خود ان کے اندر بدعت و خرافات نہیں ہوتی، خود ان کے ہاں شرک نہیں ہوتا، اور خود وہ فرائض و واجبات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ حقیقت میں داعی اللہ ہیں، اور ایسے لوگ حقیقت میں مبلغ ہیں، اور یہ ہمارے نبی کا عمل تھا۔ اور اس طریقے سے اللہ نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا کہ من اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، ان سب کا شیوا اور ان سب کا دستور اور ان سب کا عمل یہی ہے، ان کی صفت یہی ہے کہ وہ علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ علم کا بھی، دین کا علم رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس طریقے سے انسان جن کو بلاتا ہے دین کی طرف، ان کے بارے میں بھی جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان جانے گا کہ وہ آدمی کا دین کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اور اس کی معاشرے میں پوزیشن کیا ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا بصیرت کے اندر شامل اور داخل ہے۔ اور انسان اگر ان تمام چیزوں کو جانتا ہے دعوت دینے والا، تو اس کے لیے دعوت دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن، تو کہا کہ وہ اہل کتاب ہیں، آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں، اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ ہیں، لہذا ایک پڑھے لکھے آدمی کو دعوت دینا اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے ایک ان پڑھ آدمی کو دعوت دیا جاتا ہے۔ بادشاہ کو دعوت دینا اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے ایک عام انسان کو دعوت دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بچوں کو سکھانا اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو دعوت دینا، سب کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ دعوت کے اصول کا علم انسان کے رکھنا ضروری ہے۔ تو ہمارے اللہ نے فرمایا کہ بصیرت کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، لہذا علم ضروری ہے دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جنہیں اللہ رب العالمین غلبہ عطا کرتا ہے دنیا کے اندر، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم انہیں زمین کے اندر غلبہ دیں، تمکنت دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی تمام امور کی یعنی انجام ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی خوبی بیان فرمائی کہ جہاں وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی معروف کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ اور اس کی ادائیگی، امر بالمعروف کی ادائیگی میں جو ہماری ضروریات ہیں، 5 ضروریات جنہیں ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے، ان کی حفاظت اسی کے اندر ہے۔ دین اسی سے باقی رہے گا، انسان کی جان اسی سے باقی رہتی ہے، انسان کی عقل کی بقا اسی کے اندر ہے، نسل کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے۔ تو جو 5 ضروریات خمسہ ہیں، جب انسان لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ تمام چیزیں باقی رہتی ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ
दीन की तरफ दावत देने में इनकी तरफ भी दावत देना है, क्योंकि दीन के अंदर बाकायदा दीन की हिफाजत का हुक्म दिया गया, इंसान की ज़ात और उसके नफ्स की हिफाजत का हुक्म दिया गया, और इस तरीके से इंसान की अक़ल और उसकी नस्ल और उसके माल और उसकी इज़्ज़त व आबरू तमाम चीज़ों की हिफाजत की तालीम दीन इस्लाम देता है। लिहाजा जो अमर बिल मारूफ़ करता है, नही मुनकर से और का फरीज़ा अंजाम देता है, उसके अंदर जो हर इंसान की बुनियादी 5 ज़रूरतें हैं वो उससे बाकी रहती हैं, कायम रहती हैं। इस तरीके से ये कामयाबी का सबब है, कामयाबी का सबब है। अगर इंसान कामयाबी चाहता है तो उसको चाहिए कि इल्म हासिल करे, लोगों को दीन की तरफ दावत दे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से ऐसे कुछ लोग होने चाहिए यदऊन इलल खैर, जो खैर की तरफ लोगों को बुलाएं, व यामुरून बिल मारूफ़, और लोगों को मुनकर का हुक्म मारूफ़ का हुक्म दें, व यनहौन अनिल मुनकर, और लोगों को मुनकर से रोकें, व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और ये कामयाब लोग हैं। कौन कामयाब हैं? जो मारूफ़ का हुक्म देते हैं, लोगों को मुनकर से रोकते हैं, खैर की तरफ भलाई की तरफ लोगों को दावत देते हैं, और सबसे बड़ा खैर मारूफ़ है, और जो लोगों को मुनकर से रोकते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही कामयाब लोग हैं। कामयाबी दुनिया के अंदर भी उनको उनके कदम बोस होती है, दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर रहमतें नाज़िल करता है, और आखिरत के अंदर भी ये लोग कामयाब होंगे और जन्नत के हकदार और मुस्तहिक ठहरेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे लोगों पर रहमत होगी। इस तरीके से ये सदका है। हमारे भी लंबी हदीस की तरफ फरमाया कि मारूफ का हुक्म देना भी सदका है और मुनकर से लोगों को रोकना सदका है। इंसान गोया कि अगर ये काम करता है तो गोया कि वो अल्लाह की राह में सदका करता है, क्योंकि अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाता है। इस तरीके से यह ऐसा अमल है मेरे भाइयों कि इसका सवाब मरने के बाद भी इंसान के लिए जारी रहता है। जब इंसान मर जाता है, एक दाई और मुबल्लिग मर जाता है, अगर उसने अल्लाह के दीन की तरफ हकीकत में सच्चाई के साथ, इखलास के साथ अल्लाह के दीन की तरफ, तौहीद सुन्नत की तरफ दावत दी, तो उसका सवाब इंसान को मरने के बाद भी पहुँचता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, मन दा'a इला हुदा, जो किसी को हिदायत की तरफ, हक़ की तरफ बुलाता है, कान लहू मिनल अज्र मिस्ल उजूर मन तबिअहू, तो उसको भी उतना ही अज्र मिलता है जितना उसके ऊपर अमल करने वालों को मिलता है। ला युनक़सु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ, उनके अज्र में कोई कमी नहीं की जाएगी। इंसान ने हक़ की तरफ दावत दी, कोई किसी की दावत से मुसलमान हो गया, जब तक वो इस्लाम पर कायम रहेगा और जो भी नेकी का काम करेगा उसका सवाब उसको इस्लाम में दाखिल करने का जो ज़रिया बना उसे भी मिलता रहेगा। या किसी इलाके के अंदर कोई सुन्नत मुर्दा थी, लोग उसके ऊपर अमल नहीं करते थे, एक आदमी ने जाकर के उस सुन्नत को ज़िंदा किया। मान लीजिए किसी इलाके में लोग कुर्बानी नहीं करते थे, या मान लीजिए किसी इलाके में लोग अकीका नहीं करते थे, या कोई भी सुन्नत मुर्दा थी, उस सुन्नत को जाकर के वहाँ पर ज़िंदा किया। या इस तरीके से कोई बिदात थी, बिदात को उसने ख़त्म किया, लोग बिदात करते थे, खुराफात करते थे, और जाकर के उस इलाके में उसने ख़त्म किया। तो जब तक लोग उस बिदात से दूर रहेंगे और जिस सुन्नत को उसने ज़िंदा किया, जब तक लोग उस सुन्नत पर अमल करते रहेंगे, उस आदमी को सवाब उनका मिलता रहेगा। शिरक करने वाले लोग थे, उनको शिरक से बचाया और तौहीद के आगोश में लेकर के आया, तौहीद की शायराह मुस्तकीम पर चलाया उनको, और अल्लाह के फजल से उनको हिदायत मिली, सही रास्ता उन्होंने अपनाया। तो जब तक वो लोग तौहीद पर कायम रहेंगे, शिरक से दूर रहेंगे, रोज़े नमाज की पाबंदी करेंगे, सुन्नतों पर कायम रहेंगे, बिदात व खुराफात दूरी अख्तियार करेंगे, तब तक उसके लिए नेकी का दरवाज़ा खुला रहेगा। जैसे करने वाले को अजर मिलेगा, ऐसे ही उसकी तरफ बुलाने वाले को भी अजर मिलेगा। अद्दारुल खैर का फ़ाइल ही, खैर की तरफ बुलाने वाले को उसके करने वाले के बराबर अजर मिलता है। तो कितनी बड़ी नेकी है मेरे भाइयों, कितना बड़ा यानी ऐसे लोगों के लिए अल्लाह कितना बड़ा फजल, इनाम और इकराम और एहसान है कि उनके मरने के बाद भी उनके अमाल के दरवाजे बंद नहीं हुए, उनके अमाल के दरवाजे खुले रहते हैं, और अल्लाह ताला उनके नेकियों के अंदर इजाफा करते रहता है, उनको सवाब पहुँचता रहता है। क़यामत में, आखिरत में जहाँ इंसान पाई का मोहताज होगा, या एक नेकी छोटी छोटी नेकी का मोहताज होगा, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम नेकियों का अजर और सवाब उनको देगा, और इस तमाम नेकियाँ उनके दफ्तर के अंदर लिखी जाएंगी। तो मेरे भाई, बहुत अजर का काम है। वो खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी है कि अल्लाह ताला के दीन की तरफ लोगों को बुलाते हैं। इसमें कोई शर्म और आर की बात नहीं है। हमारे माशरे में ऐसे लोगों को लोग बुरा समझते हैं, उन्हें फजूली कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। उलमा ने बयान किया, अगर कोई अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम देने वाले को कोई फजूली कहता है, दीन से मुर्तद हो जाता है। वो दीन का मजाक उड़ा रहा है, वो दीन का मजाक उड़ा रहा है, शरीयत का मजाक उड़ा रहा है, अल्लाह उसके रसूल का मजाक उड़ा रहा है।
क्योंकि दीन की तरफ दावत देने से दीन की बका है, दीन की हिफाजत है। लिहाजा ये काबिल रश्क लोग होते हैं, ऐसे लोग जो दीन की तरफ लोगों को बुलाते हैं, जो हक़ की तरफ, किताब व सुन्नत की तरफ, सलफ़ सालिहीन के मनहज और अक़ीदे की रोशनी में और तौहीद सुन्नत की तरफ लोगों को बुलाते हैं। ऐसे लोग काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल रश्क हैं, कामयाब होने वाले लोगों में से हैं। ऐसे लोगों को रश्क करना चाहिए, बजाय कि ऐसे लोगों को ताना दिया जाए, ऐसे लोगों को आर दिलाया जाए, ऐसे लोगों पर जुमले कसे जाएँ, ऐसे लोगों पर इतराज़ात किए जाएँ। मेरे भाइयों, जो ऐसा करता है अपनी आखिरत ख़राब करता है, वो दीन पर ताना करता है और वो किताब व सुन्नत पर ताने कसता है, वो अल्लाह और उसके रसूल पर इल्ज़ाम लगाता है, अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन करता है, वो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाता है, दीन का इस्तेज़ा करता है। जो आलिम का और दीन के दाई और मुबल्लिग का मजाक उड़ाए, वो गोया कि अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाता है। ये मामूली बात नहीं है कि कोई मामूली सी चीज़ है और कर रहे हैं लोग, हम भी करेंगे, नहीं, तौबा करें। ऐसे लोग, बहुत ख़तरनाक काम है, ये बहुत ख़तरनाक काम है। उलमा ने बयान किया है कि अगर कोई उनको फजूली कहे कि भाई बेकार किस्म के लोग हैं, फजूली हैं, वो दीन से मुर्तद हो जाते हैं। मामूली बात नहीं है ये कि दीन की दावत देने वालों का मजाक उड़ाया जाए और इस तरीके से उन पर ताने कसे जाएँ, फफ्तियाँ कसी जाएँ और उनको फजूली और बेकार और न जाने क्या क्या अलकाब से उनको नवाजा जाए। ये सारे ये इंतहाई गलत हरकत है, इंतहाई खसीस हरकत है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए। तो हमारे नबी फरमाते हैं, जो दावत देता है किसी को हिदायत की तरफ, तो जब तक उस पर अमल होगा उसे भी अजर मिलेगा, और जो किसी दलालत की तरफ, किसी गुमराही की तरफ किसी को बुलाता है तो उसको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना करने वालों को मिलता है, क्योंकि उसने गुमराही का दरवाज़ा खोला, गुमराही की तरफ उसने लोगों को बुलाया, दलालत और गुमराही की तरफ लोगों को दावत दी, तो उसको भी गुनाह होता रहेगा। उसके नाम अमाल में ये गुनाह लिखते जाते रहेंगे क़यामत तक, क्योंकि एक गुनाह का काम उसने शुरू करके गया वो दुनिया से, और गुनाह का दरवाज़ा और शिरक और कुफ्र और दलालत और गुमराही का दरवाज़ा खोल करके लोगों के अंदर गया, वो सबब बना, ज़रिया बना, इसलिए क़यामत तक उसको गुनाह होता रहेगा। जैसे नेकी की तरफ बुलाने वाले को क़यामत तक सवाब मिलेगा, ऐसे उसे क़यामत तक जब तक लोग उसके ऊपर उस गुनाह पर अमल करते रहेंगे, वो गुनाह करते रहेंगे, उसको गुनाह मिलता रहेगा। तो मेरे भाइयों, दीन की तरफ दावत देना बहुत मुक़द्दस अहम है। अम्बिया का अमल रहा है ये, कितने खुशनसीब है, और उलमा अम्बिया के वारिस होते हैं, लिहाजा कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस काम की तौफीक देता है। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमरिन नअम। ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए से किसी को हिदायत दे दे, तुम्हारे लिए सिर्फ ऊँटों से बेहतर है। किसी भी चीज़ की तरफ हिदायत देना, यानी कुफ्र से इस्लाम की तरफ लेकर के आना, शिरक से तौहीद की तरफ लेकर के आना, बिदअत से सुन्नत की तरफ लेकर के आना, और वो उस पर अमल करना शुरू कर दे इंसान, तो सिर्फ ऊँटों से बेहतर है, सिर्फ ऊँटों से बेहतर है। तो बहुत ही अहम और मुक़द्दस फरीज़ा वो लोग अंजाम दे रहे हैं, खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन से काम करने की तौफीक दी। अद्दाल अल खैर का फ़ाइल ही, खैर की तरफ बुलाने वाले को करने वाले के बराबर अजर और सवाब मिलता है। तो इस तरीके से बहुत अहम मुक़द्दस फरीज़ा है। अगर लोग इसको अदा नहीं करेंगे तो जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है तो वो अज़ाब सबको पहुँचता है। अल्लाह ताला के इरशाद, वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। अल्लाह के अज़ाब से बचो, फितने से बचो। जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है तो सिर्फ ज़ालिमों को नहीं पहुँचता, बल्कि सारे लोगों को पहुँचता है। और जब लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा छोड़ देंगे, इल्म रखने के बावजूद, ताकत के बावजूद भी छोड़ देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए गुमराही मुक़द्दर हो जाती है। ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि हमारे नबी ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, जिसके हाथ में मेरी जान है, लतअमुरुन्ना बिल मारूफ व लतनहउन्ना अनिल मुनकर, तुम मारूफ का हुक्म देते रहो, लोगों को मुनकर से रोकते रहो। औ लयुशकन्नल्लाह अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिन्हु, अगर तुमने छोड़ दिया तो करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर अपनी तरफ से इक़ाब और अज़ाब नाज़िल कर दे। सुम्मा तदऊनहु फला युस्ताजब लकुम, फिर तुम अल्लाह को पुकारो, दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल ना करे। तो ये अगर इंसान ताकत के बावजूद भी अमर बिल मारूफ और नही मुनकर का फरीज़ा अंजाम नहीं देता, तो गोया कि अल्लाह ताला उसकी दुआ भी कबूल नहीं करता है। और इस मुक़द्दस फरीज़े को छोड़ देना, ताकत के बावजूद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों पर अज़ाब नाज़िल करता, भेजता है। और जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है तो पूरी कौम को आता है, पूरे इलाके के लोगों को आता है। वही लोग नहीं बच पाएंगे जो नेक और दीनदार होते हैं, बल्कि उस अज़ाब के अंदर सारे लोग पिस जाते हैं और वो अज़ाब सारे लोगों को पहुँचता है। इस तरीके से हज़रत आयशा हज़रत ज़ैनब उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे नबी से सवाल किया, अनुहलक व फ़ीना सालिहून, क्या हम हिलाक कर दिए जाएंगे और हम में अच्छे और नेक लोग भी होंगे? काला नाम, हमारे नबी ने फरमाया कि हाँ ज़रूर। इज़ा कसुरल खबस,
جب برائی عام ہو جائے گی، خباثت عام ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، صحیح بخاری کے روایت سب کو پیس دیا جائے گا، وہ عذاب سب کو پہنچے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف کو کشتی سے تعبیر کیا، کشتی سے، یہ سفینہ نجات ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو اس کے اندر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یہ کشتی نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے تو اللہ ان کو نجات دے دی تھی، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، جو اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم ہے، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے والا، لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا، والواقع فیہا، اور جو اس کے اندر واقع ہونے والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے والا، حدود کو پامالی کرنے والا، معاشی کرنے والا، گناہ کرنے والا، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، تو ہمارے نبی نے ان کی مثال دی ہے کہ مثل قوم، اس قوم کی طریقے سے ہے وہ لوگ، یا ان کی مثال ہے استحموا علی سفینہ، کہ ان لوگوں نے ایک کشتی میں قرآن اندازی کی سوار ہونے کے لیے، فاصاب بعضهم اعلیٰ، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو اوپر مقام ملا، جگہ ملی، وبعضهم اسفلہ، اور بعض لوگوں کو اس کے نیچے جگہ ملی، وبعضهم اسفلہ، فکان الذی فی اسفلھا اذا استقوا من الماء مروا علی من فوقهم، تو فرماتے ہیں کہ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اوپر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، تو ان لوگوں نے کیا سوچا، نیچے والوں نے، کہ ہم اوپر کیوں جائیں، کیوں نہ ہم اپنی کشتی کے اندر نیچے جو ہمارے حصے میں کشتی کی جگہ آئی ہے جتنا حصہ، کیوں نہ نیچے ہم سوراخ کر لیں اور نیچے ہی سے پانی لے لیا کریں، ہم اوپر بھی جانے سے بچ جائیں گے، تکلیف پریشانی سے بچ جائیں گے، اور وَلَمْ نُؤْذِي مَنْ فَوْقَنَا، اور جو ہم میں سے اوپر ہم کو ایذا بھی نہیں پہنچائیں گے، وہ بھی ہمارے ایذا سے بچ جائیں گے، ہم بھی تکلیف سے بچ جائیں گے، تو ایسا کیوں نہ کر لیں کہ نیچے کشتی کے پیندے میں کشتی کے نیچے سوراخ کر دیں اور اس طریقے سے ہم پانی لے لیا کریں، تاکہ ہمیں نہ اوپر جانا پڑے نہ اوپر والوں کو ہمارے جانے سے تکلیف ہو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ فَإِن تَرْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا، اگر ان لوگوں ان کو چھوڑ دیا اور جو ان کا ارادہ وہ کرنے دیا، ہلکوا جمیعاً، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو سارے کے سارے لوگ نجات پا جائیں گے، اگر چھوڑ دیں گے تو سب ڈوب کر کے مر جائیں گے، صرف کشتی میں سوراخ کرنے والے نہیں مریں گے، وہ لوگ بھی مر جائیں گے جو اوپر بالا خانوں میں ہیں، وہ لوگ بھی مر جائیں گے جو سبب نہیں بنے، جنہوں نے سوراخ نہیں کیا وہ بھی مر جائیں گے ڈوب کر کے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا، صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچتا، اور کوتاہی کرنے والوں کو صرف نہیں پہنچتا، بلکہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچتا ہے۔ لہذا اگر اس مقدس فریضے کو چھوڑ دیا جائے گا، علم رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر لوگ چھوڑ دیں گے اس مقدس فریضے کو، تو میرے بھائیوں کیا ہو جائے گا، یہ کشتی ڈوب جائے گی، سفینہ ڈوب جائے گا، لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، دین خطرے کے اندر پڑ جائے گا، دین کے لیے تباہی آ جائے گی۔ لہذا اس مقدس فریضے کو ہمیں قائم رکھنا ضروری ہے، قائم رکھنا ضروری ہے۔ جو علماء ہیں الحمدللہ مدارس میں بچوں کو تعلیم دینا، یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ آج دیکھیں مملکت سعودی عرب کے اندر کس طریقے دعوتی مراکز قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید توفیق دے۔ پورے سعودی عرب کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں دعوتی مراکز قائم ہیں، جہاں سے لوگوں کو توحید سنت کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو کفر سے نکال کر کے اسلام کی طرف لایا جاتا ہے، اور ہزاروں ہزار لوگ الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور کروڑوں لاکھوں لوگ الحمدللہ شرک اور بدعت اور خرافات سے توبہ کر کے توحید اور سنت کو گلے لگا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے جو مملکت سعودی عرب کے جو ذمہ داران ہیں، یہاں کے جو بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کی جو رعایا ہیں، یہاں کے جو لوگ مدد کرنے والے ہیں، ان کے نام اعمال میں قیامت تک کے لیے انہیں لکھی جاتی رہے گی، اور اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ جتنے بھی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے یہاں پر آنے کے بعد، ایسے سارے لوگوں کا جہاں داعی اور مبلغ کو اجر ملتا ہے، وہیں جو دعوت سینٹر جنہوں نے قائم کیا جس ملک کے اندر ہے، اور جو باقاعدہ ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان کی مالی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو بھی دعوت کے لیے جتنا بھی سرمایہ لگتا ہے دل کھول کر کے سرمایہ دیتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک اجر ملتا رہے گا جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور جو مسلمان ہو گئے ہیں جب تک وہ لوگ مسلمان باقی رہیں گے، نیک کام کرتے رہیں گے، ان کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کتنا خیر اور کتنی نیکیاں پہنچ رہی ہیں الحمدللہ مملکت سعودی عرب کے لوگوں کو، کتنا زیادہ الحمدللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔
अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को, अपने लोगों को, जो अपने अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दिया, और जहाँ भी ये चीज़ हो रही है अल्लाह ताला उन सब लोगों को अजर अजीम से नवाजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ममलकत सऊदी अरब एक आइडियल है और नमूना की हैसियत रखता है ममलकत सऊदी अरब। हर चीज़ के अंदर मेरे भाइयों, हर खैर के काम में, हर भलाई के काम में सबसे आगे रहने वाला ममलकत सऊदी अरब है। हर काम के अंदर, हर खैर के अंदर, हर भलाई के कामों के अंदर रहने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसे क़यामत तक बाकी रखे, अल्लाह ताला इसकी हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला जिसके हासिदीन और कायदीन हैं, माकरीन हैं, अल्लाह उनकी हसद व मकर को, उनकी साजिश को अल्लाह ताला उन लोगों की हलाकत का ज़रिया बना दे। अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे, अल्लाह ताला तो इन्हें और तौफीक दे, और क़यामत के आखिरी सुबह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हुकूमत को बाकी रख। अल्लाह हमारी दुआ है रब्बुल आलमीन, अल्लाह तो आज हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हुकूमत को कायम रख, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको और मज़ीद तौफीक दे दे, और जिनके हासिदीन अल्लाह ताला उनके हसद को उनकी बर्बादी का ज़रिया बना दे, उनकी तबाही का ज़रिया बना दे। अल्लाह ताला इन्हें और तौफीक रब्बुल आलमीन। ये दुनिया के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जहाँ भी खैर व बरकत है, तौहीद व सुन्नत, अल्लाह ताला के फजल के बाद इनका हाथ है मेरे भाइयों। इनसे वही लोग जलते हैं जो तौहीद से नफरत करते हैं, जो सुन्नत से नफरत करते हैं, जिन्हें शिरक से प्यार है, बिदात से प्यार है, और गुमराहियों से प्यार है, दलालत से मोहब्बत है। वही लोग इनसे नफरत करते हैं। और जो तौहीद सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, किताब सुन्नत से जिन्हें मोहब्बत है, अल्लाह के नेक बंदों से जिन्हें मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह से सारे लोग ममलकत सऊदी अरब से मोहब्बत करते और करते रहेंगे। ये एक अलामत, एक पहचान है यार किसी का ईमान और मनहज जांचने के लिए कि कौन सही मनहज पर है, कौन सही मनहज पर नहीं है। जो ममलकत सऊदी अरब से अदावत रखे, जो ममलकत सऊदी अरब से बुग़्ज़ और नफ़रत रखे, ऐसे लोग सही मनहज पर नहीं हो सकते। लिहाजा ये एक पहचान बन गई है ममलकत सऊदी अरब, एक अलामत बन गई है। लिहाजा मेरी यही दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो क़यामत के आखिरी सुबह तक इस ममलकत सऊदी अरब को तो कायम रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुन्हें और मज़ीद तौफीक दे, अल्लाह इनकी हिफाज़त फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको और दीन की बालादस्ती के लिए, दीन के इशाअत के लिए, तौहीद सुन्नत के इशाअत के लिए पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुन्हें और मज़ीद तौफीक दे। यूरोप के अंदर, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के तमाम ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मराकिज़ कायम किए, मदारिस कायम किए, मसाजिद की तामीर की, दावती मराकिज़ कायम किए। अल्लाह ताला तुन्हें और तौफीक दे, अल्लाह ताला तुन्हें और इनके माल में बरकत दे, अल्लाह ताला तो उनको हमेशा इनकी हिफाज़त फरमा। अल्लाह ताला इनको अल्लाह ताला हर शर से, हर फितने से अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ममलकत सऊदी अरब की हिफाज़त फरमा। ये मेरी दुआ है, दिल से दुआ है। मैं हमेशा ममलकत सऊदी अरब के लिए दुआ करता रहता हूँ, और इस तरीके से हर इंसान दुआ करेगा जिसे तौहीद से मोहब्बत होगी और सुन्नत से मोहब्बत होगी। तो मेरे भाइयों, एक नमूने के तौर पर ममलकत सऊदी अरब आज हमारे सामने मौजूद है कि किस तरीके से उन्होंने दावती मराकिज़ को यहाँ खोला, और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों तक लोग पहुँचे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो यहाँ आए कसबे माश के लिए। अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ के साथ साथ, दुनियावी माल के साथ साथ अल्लाह ने दीन की भी दौलत दी, और तौहीद और सुन्नत भी उन्हें नसीब फरमाई। ये ममलकत सऊदी अरब का फ़ज़ल है, ये ममलकत सऊदी अरब का तुर्रे इम्तियाज़ है, ये ममलकत सऊदी अरब की बहुत बड़ी नेकी है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए मेरे भाइयों कम है। अलगरज़ कहने का मकसद ये है कि सफ़ीना डूब ना जाए, कश्ती कहीं डूब गई, सारे लोग हलाक को बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, अपनी इस्तात भर अल्लाह ताला के दीन को दुनिया के अंदर गालिब करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए इसकी दावत दें। अगर इंसान दावत का काम छोड़ देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं करता है, और दुआएं कबूल नहीं होती हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल की हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मुरू बिल मारूफ, लोगों को मारूफ का हुक्म दो, वो नहू अनिल मुनकर, और लोगों को मुनकर से रोको। क़ब्ल अन तदऊ फला युस्ताजब लकुम, क़ब्ल इसके कि तुम दुआ करो और तुम्हारी दावत को कबूल ना किया जाए। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान इस मुक़द्दस फ़रीज़े के ऊपर अमल करे और लोगों को इसकी दावत दे। लेकिन मैंने बताया शुरू में कि इस दावत के फ़रीज़े को अंजाम देने के लिए इंसान के लिए इल्म और बसीरत बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आम हैं जिन्हें हर मुसलमान समझता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंसान को इल्म की ज़रूरत नहीं। जैसे कोई आदमी रमज़ान के महीने में दिन में खाना खाता है, हर मुसलमान जानता है कि रोज़ा रखना ज़रूरी है, वो आदमी उसको मना कर दे, भाई खाना मत खाइए। एक आदमी बीड़ी सिगरेट पीता, शराब पीता है, हर इंसान जानता है कि शराब पीना हराम है, उसको मना करे कि भी शराब मत पियो, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो इंसान जो इल्म रखता है, यानी कुछ आम जो चीज़ें हैं, उन आम चीज़ों के लिए इंसान को इतने ज़्यादा इल्म की ज़रूरत नहीं है, और ये एक आम तरह की दावत होती है और एक आम तरह की तबलीग होती है कि इंसान कोई मुनकर, कोई बुराई देख रहा है, कोई इंसान झूठ बोल रहा है, उसको मना करे कि आप झूठ ना बोलिए, ये भी एक दावत है। लिहाजा लेकिन जो दीन की तरफ फारिग होकर के मुकम्मल तौर से उसकी दावत देते हैं, लोगों को इल्म सिखाते हैं,
اور اس طریقے دعوت تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے، یا اس طریقے سے وہ لوگوں کو توحید سنت کی طرف، اسلام کے چھوٹے بڑے معاملے کی طرف، اور اس طریقے سے جو منکر ہے اور جو برائیاں چھوٹیاں بڑی ہوں ان سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ایسا کام کرنے کے لیے کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں، دعوت کریں، خطبہ دیں اور تقریریں کریں، درس دیں، اجلاس عام میں جائیں، کانفرنسوں کے اندر شرکت کریں، کتابیں تالیف کریں، یا اس طریقے سے اور مقالات لکھیں، ایسی چیزوں کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، کیونکہ عالم جو ہوگا وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، علاج نہیں کر سکتا، ایسے اگر کوئی عالم نہیں ہے تو اس اہم فریضے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ انسان دعوت ہی دے لوگوں کو یا لوگوں کو تقریر ہی کرے، اس کو اسٹیج ہی چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر اور کوئی دوسرا ہنر اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، آپ اسے استعمال کیجئے۔ آپ اعلان نکلتا ہے پروگراموں کا، اعلان لوگوں کے اندر آپ نشر کیجئے، پھیلائیے، یا اس طریقے سے لوگوں کے دروس ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں کے اندر پھیلائیے، لوگوں کو لے کر کے آئیے۔ پروگرام کرنے کے لیے بہت سارے کام کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ ذمہ داری ادا کریں گے تو آپ کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں، لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کو خام خیالی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک مائک ہمارے سامنے نہیں ہوگا، جب تک اسٹیج پر ہم تقریر نہیں کریں گے، درس نہیں دیں گے، جب تک ہم داعی نہیں بن گئے۔ تو میرے بھائی، آپ کو پاس اگر علم ہے تب یہ کام کیجئے، اگر علم نہیں ہے تو آپ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، جو عالم ہیں، آپ ان کی مدد کیجئے، آپ ان کو پروگرام کروائیے، ان کا پروگرام کروائیے، پروگرام میں لوگوں کو لے کر کے آئیے، اور اس طریقے سے آپ اور ان کی کیسٹوں کو لوگوں کے اندر نشر کیجئے، لوگوں کے اندر عام کرو، اس کو ان کا پوسٹر بناؤ، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، وہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ جو ذمہ داری آپ کو دی جائے اس ذمہ داری کو آپ ادا کیجئے۔ پروگرام کے دوران جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو جو بھی آپ ذمہ داری ادا کریں گے وہ گویا کہ دعوت ہی کے عمل میں ضمن میں ہو رہی ہے، لہذا آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ لہذا اگر علم نہیں ہے انسان کے پاس اور یہ سمجھے کہ میں ہی جب تک مجھے مائک نہیں ملے گا، اسپیکر نہیں ملے گا، اس وقت میں ایک دعوت کا کام نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، یہ لوگوں کی خام خیالی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا جہاد کے تعلق سے کہ جو مال اللہ کی راہ میں دیتے وہ بھی گویا کہ جہاد کرتے بھی، وہ بڑا جہاد ہے، وہ بڑا جہاد ہے۔ یہ نہیں کہ مجاہد وہی ہوتا جو میدان جنگ میں ہوتا ہے، یہ بھی مجاہد ہے جو انسان مال کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ لہذا آپ بھی اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، مال دیجئے، آپ ان کی تنخواہ دیجئے، اور اس طریقے سے جو لوگ آتے ہیں ان کو پروگرام کے لیے کھانا اور انعامات اور کتابیں ان کے لیے تقسیم کیجئے، اور دیگر کام کیجئے اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ سب دعوت کے ضمن میں ہے، دعوت کے میدان میں ہے۔ لہذا دعوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تقریر کرے اور مائک اس کے پاس ہو، اس کے پاس ٹیم ہو، اس کے پاس لیپ ٹاپ ہو، موبائل ہو، کیمرہ ہو، اور لے کر کے نکل پڑے اور بولے کہ میں تو اب داعی بن گیا، میں تو مبلغ بن گیا۔ نہیں میرے بھائیو، ایسے لوگ نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں اور فائدہ کم پہنچاتے ہیں، نقصان زیادہ ایسے لوگ پہنچاتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، اور جو دعوت دینے والا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے کردار کا مالک ہو، وہ عمل کرنے والا۔ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کی دعوت کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ وعظ و نصیحت کرے، حکمت سے کام لے، اور اس طریقے سے پیار سے اچھے انداز میں لوگوں کو دعوت دے، اور جس کے لیے جو وقت مناسب ہو، جگہ مناسب ہو، یا اس طریقے سے جو طریقہ مناسب ہو اس طریقے کو اپنائے۔ یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقہ، ہر ایک کے لیے الگ الگ انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے، اور اس طریقے سے ہر آدمی کو ایک طریقے سے دعوت نہیں دی جائے گی۔ لہذا جس کا جو لیول ہے اس کے مطابق انسان کو اسے دعوت دینا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت طریقہ الگ ہوگا، ایک عام آدمی کا طریقہ الگ ہوگا۔ تو اس طریقے سے انسان جو داعی ہو، مبلغ ہو، اسے ان تمام چیزوں کو یا ان باریکیوں کا اسے علم ہونا چاہیے، اور جو درجات جو منکر ہے دنیا کے اندر اس کے دور کرنے کے چند درجات ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جو طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، جس کے پاس پاور ہے۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت ہے کہ اپنی اولاد کو ماریں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ حاکم وقت ہے، قاضی ہے، اور اس طریقے جن کو بھی حاکم وقت کی طرف سے پاور ملا ہوا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے اس کی طاقت دی ہے۔ تو جو تم میں سے منکر دیکھے اسے کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے،
جن کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو حاکم وقت کی طرف سے باقاعدہ پاور ملا ہے، یا دین نے ان کو پاور دیا ہے، جیسے ماں باپ والدین ہوتے ہیں، گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں کہ ہم کسی آدمی کو دیکھیں اور کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا بچہ یا وہ آدمی جا کر کے اس کو ہاتھ سے مارنا شروع کر دیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، نہیں، یہ ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، یہ اختیار اس کے گھر والوں کا ہے، ذمہ دار کو ہے، حاکم وقت کو ہوگا، جن کو ذمہ داری اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ہم ان کو نصیحت کریں۔ تو یہ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان اس کو ہاتھ سے روکے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو انسان اس کو اپنی زبان سے روکے، نصیحت کریں آپ۔ ایک عالم اور ایک داعی حاکم نہیں ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، لہذا وہ زبان سے ان کو نصیحت کر ان کو سمجھائے، اچھے انداز میں، پیار بھرے انداز میں، اچھے اسلوب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو بہترین انداز میں سمجھائے۔ اگر مان جائے الحمدللہ، اگر نہیں مانیں گے تو عالم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، داعی اور مبلغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان اس آدمی کا ہوگا جس نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس کی بات نہیں بلکہ دین کی بات ہے وہ۔ تو علماء کے لیے، علماء کو اختیار نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو صرف نصیحت کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام، عالم کا کام نصیحت کرنا ہے، داعی کا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ، دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ دل میں اس کو برا جانے، اور ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، کوئی منکر ہے، نہ آپ کے پاس اس کو روکنے کی طاقت ہے، نہ آپ کے پاس علم ہے کہ آپ اس کو روک سکیں، اس کو نصیحت نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کریں گے، آپ دل کے اندر اس کو برا جانیں۔ یہ نہیں کہ آپ جا کر کے روڈوں پر بیان کریں، آپ جا کر کے چوراہوں پر بیان کریں، آپ جا کر کے محفلوں میں بیان کریں، نہیں، دل میں آپ اس کو برا جانیں، اس کے تعلق زبان نہ کھولیں، کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس زبان سے دعوت دینے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، لہذا آپ اس کو دل کے اندر برا جانیں، لیکن اس برائی کو محفلوں میں بیان نہ کریں۔ محفلوں میں بیان کرنے سے غیبت ہوتی ہے، یہ فضیحت ہوتی ہے، نصیحت نہیں ہوتی، نصیحت آدمی کے سامنے ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے نصیحت نہیں ہوتی، پیٹھ پیچھے غیبت ہوتی ہے، لہذا اور یہ فضیحت ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، لہذا ان کے سامنے جا کر ان کو نصیحت کریں۔ اگر اس کی طاقت نہیں تو خاموشی اختیار کر لیں، زبان پر تالا لگا دیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث، جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کا کام کرے یا خاموش رہے، خاموش ہے، خاموشی بھی عبادت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا، لہذا خاموشی اختیار کر لے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے پیٹھ پیچھے بیان کریں اس کو، نہیں، یہی تو غیبت ہو جائے گی، یہی فضیحت ہو جائے گی، یہ نصیحت نہیں کہلا سکتی ہے۔ لہذا یہ جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم دل کے اندر اس کو برا جانیں۔ ہمارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو نبی بھیجتا تھا مجھ سے پہلے، تو ان کے لیے، ان امت میں سے ان کے حواری ہوا کرتے تھے، یعنی ان کے اوپر عمل کرنے والے، ان کی باتوں کو ماننے والے، اور جو ان کی سنتوں کی اقتدا کرنے والے، ان کی سنتوں پر چلنے والے ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے اندر کچھ ناخلف اور کچھ یعنی بیکار قسم کے، گنہگار قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، برے لوگ پیدا ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، یقولون ما لا یفعلون، جو نہیں کرتے تھے اس کی وہ کہتے تھے، یفعلون ما لا یؤمرون، اور جس کا حکم نہیں دیتے تھے وہ عمل کیا کرتے تھے۔ فمن جاہدہم بیدی فہو مومن، جس نے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، یعنی ہاتھ سے اس کو روکا، ہاتھ سے روکنے کے اگر اس کے پاس طاقت ہے تو روکے اس کو۔ جیسے کوئی آدمی حاکم وقت ہوتا ہے، کوئی آدمی زناکاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، بےایمانی کرتا ہے یا ڈکیتی کرتا ہے، تو حاکم وقت اس کو روکتا ہے، اس کے اوپر سزا نافذ کی جاتی ہے، تو ہاتھ سے اس کو روکے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، یعنی زبان سے ان کو منع کیا۔ یہ دوسرا درجہ، اس کے پاس طاقت نہیں لیکن زبان کی طاقت ہے، اس کو اللہ نے علم دیا، علم سے ان کو روکتا ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان کو دل سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے۔ دل سے جہاد کرنا مطلب کیا، کہ دل میں اس کو برا جاننا، آپ منکر کو معروف نہ جانیں، اسے نیکی نہ کہیں، لیکن دل میں رکھے اس کو، دل کے اندر اس کو برا جانیں، لیکن سب کے سامنے اسے بیان نہ کریں۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِنْ حَبَّةِ خَرْدَلٍ، اس سے مسلم کے بعد ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان باقی نہیں رہتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان باقی نہیں رہتا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو درجات ہیں منکر کے، انکار منکر کے جو درجات ہیں، ان درجات کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج لوگوں نے خلط ملط کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں منکر ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، نہ زبان کی نہ ہاتھ کی،
لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں، یہ انکار منکر نہیں ہے، یہ تو اس منکر کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں لوگ، یہ اس منکر برائی کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ منکر کو نہیں روک سکتے اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے، تو دل کے اندر اس کو برا جانیے، اس کو لوگوں کے اندر مت پھیلائیے۔ آپ جو ہے امر بالمنکر کا کام گویا کہ کرنے والے ہو جائیں گے، گویا کہ آپ لوگوں کو منکر کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ برائی کو بیان کرنا، برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ آپ کے پاس طاقت نہیں تو آپ مت کیجیے، آپ جا کر کے اس کو نصیحت نہیں کر سکتے اس کے سامنے، تو آپ گھر میں بیٹھ کر کے یا موبائل پر بیٹھ کر کے واٹس ایپ میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں اور بھی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کر کے آپ ان کی خامیوں کو بیان کر رہے ہیں، ان کی برائیوں کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہ نیکی نہیں میرے بھائیوں، اور یہ امر بالمعروف نہیں منکر نہیں ہے، یہ تو اس منکر کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں آپ، اس برائی کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے آپ۔ اللہ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کا خوف کیجیے۔ یہ تو جو خوارج ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں یا ان کے منہج پر چلنے والے ہیں، ان لوگوں کا منہج ہوا کرتا ہے، لہذا اپنے دل کے اندر اس کو برا جانیے اور زبان پر اس کو مت لے کر کے آئیے۔ جی ہاں، یہ بالکل انتہائی غلط منہج ہے، یہ انتہائی غلط کام ہے یہ۔ تو یہ انکار منکر کے درجات ہوتے ہیں، ان درجات کا سمجھنا، ان فرق کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور قبل اس کے کہ ہماری گفتگو ختم ہو، بتا دوں کہ معروف کیا ہے۔ معروف ہر وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، وہ معروف ہے۔ جس کا بھی حکم دیا ہے جو خیر ہے وہ سب کے سب معروف، اور منکر جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ لہذا سب سے اہم حکم اللہ کا توحید کا حکم ہے، سب سے اہم یا بڑا نہیں، اور بڑا منکر شریعت کے اندر شرک ہوتا ہے۔ لہذا جو شرک کی طرف لوگوں کو بلائے گا وہ نہیں منکر کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ امر بالمعروف عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا، وہ تو منکر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، بدعات کی طرف، خرافات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ وہ جو منکر کو ختم کرے گا، شرک کو ختم کرے گا، برائیوں کو ختم کرے گا، گناہوں کو ختم کرے گا اور اس کی طرف دعوت دے گا کہ اس سے بچیں لوگ، اس کے بچنے کی طرف دعوت دے گا، ایسا انسان کیا ہے؟ وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہی انسان انجام دے رہا ہے۔ لہذا ان تمام باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں نے خلط ملط کر دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ برائی سے منع کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اب وہ جہاں چاہتے ہیں لوگوں کو منع کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اخبار میں لکھتا ہے، کوئی ٹیلی ویژن میں نشر کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ سب نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معنی مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ اس کو جائیے، اس کے آدمی کے سامنے کہیے۔ اگر آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہم کتنا ناراض ہوں گے۔ لہذا اگر کسی اور کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے برائیوں کو بیان کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ برائی ہے۔ آپ اس برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا، شخص ایسا ہے جس کی برائی عام ہے اور جو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس سے لوگوں کو متنبہ کیجیے، کہ تاکہ لوگ اس کے فندے میں نہ پھنسیں، لوگ اس کی فسوکاریوں میں نہ آئیں اور لوگ یعنی اس کی باتوں کے اندر نہ آئے۔ آپ لوگوں کو منع کیجیے، یہ بھی امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ جیسے محدثین نے حکم لگایا روات کے اوپر، جرح و تعدیل کے جو علماء اور امام اور ائمہ گزرے ہیں انہوں نے ہی تو کیا، کس سے روایت لینا، کس سے روایت نہیں لینا ہے۔ تو یہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو منکر کی طرف، کفر و شرک کی طرف، بدعات اور خرافات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، تو جو علماء ہیں، علماء حق ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے آدمی سے لوگوں کو متنبہ کریں، ایسے آدمی سے لوگوں کو منع کریں تاکہ لوگ اس کی باتوں میں نہ آئیں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پردے چاک کریں اور اس طریقے سے ایسے لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، ان کو دور کیا جائے اور اس طریقے سے حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں ایسے لوگوں کو متنبہ کیا جائے۔ تو یہ بڑا اہم فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے چند باتیں اس ضمن میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے اس کی شروعات کرتا ہے۔ انسان کو حق ملے، سب سے پہلے انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو سمجھانا ہے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی اپنی بیوی ہے، بال بچے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ اللہ فرمائے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ اللہ فرماتا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے اہل وال کو جہنم سے بچاؤ۔ تو ذمہ داری انسان کی ہے کہ یعنی کیسے آپ یہ کام شروع کریں گے؟ سب سے پہلے اپنی ذات سے انسان کو شروع کرنا ہے، اپنے نفس سے شروع کرنا ہے۔ جو کچھ بھی اسے حق ملے، علم ملے، اس کے اوپر عمل کرے۔ نمبر 2،
اس کے جو اپنے قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں سب سے پہلے دعوت کا کام انجام دے، علم حاصل کرے، پہلے وہ عمل کرے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو قریبی لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے دعوت دینا شروع کرے، کیونکہ ان کا حق ہے، جیسے اس کے مال میں اس کا حق ہوتا ہے ان لوگوں کا، ایسے ہی اس کے اوپر ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں دین کی رہنمائی کرے، اور یہ بہت بڑا حق ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں اور دین کی طرف ان کو بلائیں۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے توحید کی طرف بلائیں، نماز نہیں پڑھتا نماز کی طرف ان کو دعوت دیں، اور کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے بچنے کی اس کو دعوت دیں۔ یہ بہت بڑا حق ہوتا ہے ہمارے رشتہ داروں کا، ان کو ہم نے دعوت دے دیا، اور اس کے بعد پھر انسان اسی لحاظ سے آگے بڑھے۔ ہمارے نبی نے کیسے دعوت دیا؟ پہلے اپنی بیوی کو اطلاع دی، قریبی لوگوں کو دعوت دیا، پھر مکے کے اندر خاموشی کے ساتھ آپ نے 3 سال تک دعوت دیا، پھر اس کے بعد مکے میں آپ باہر گئے، مکے کے اندر آپ نے لوگوں کو دعوت دیا، پھر مکے لوگوں کو دعوت دینے کے بعد آپ طائف گئے، اور اس کے بعد پھر مدینہ کے لوگ آئے، آپ نے ان کو دعوت دیا حج کے موسم میں، پھر آپ مدینہ گئے، اس کے بعد آپ نے ادھر ادھر لوگوں کو بھیجا، اور سن 7 ہجری کے بعد آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ تو اس طریقے سے دعوت دینے کے مراتب ہوتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے شروعات کرے۔ تو ان تمام چیزوں کا انسان اگر خیال رکھتا ہے تو اس کی دعوت کے اندر کامیابی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ اور دعوت اللہ سب سے اہم چیز ہے کہ توحید کی دعوت دینا، یہی تمام نبیوں کی بنیاد رہی ہے۔ ہر نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا، یہی سے شروع کیا جائے گا، توحید سے شروع کیا جائے گا، لوگوں کو توحید کی طرف لوگوں کی دعوت دی جائے گی۔ سب سے بڑا فضائل اعمال میں سب سے بڑا فضیلت والا جو عمل ہے وہ توحید ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جائے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ آج کتنے مسلمان شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پر رکوع اور سجدے، غیر اللہ کے اور غیروں کے لیے رکوع اور سجدے، کس قدر شرکی اعمال ہو رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے لوگوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اور ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔